حامدا للہ تعالی اولا وثانیہ ولعنان ثنائی الیہ ثانیہ وعلی افضل رسلہ محمد ومصلیہ وفی حلبۃ الصلوات مصلیہ ومجلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ الآیہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی فطرت کے اندر یہ رکھا ہے کہ وہ خوش ہونا چاہتا ہے، وہ خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فطرت کی رعایت رکھتے ہوئے ہر مذہب کے اندر، ہر قوم کے اندر کچھ نہ کچھ تہوار عطا کیے ہیں۔ جیسے مسلمانوں کی شریعت کے اندر مسلمانوں کو 2 تہوار عطا کیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس خوشی کے اندر اکثر و بیشتر وہ اللہ تبارک و تعالی کی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو حدیں قائم کی ہیں ان کا پاس نہیں رکھتا۔ اسی طرح عیسائیت مذہب کے اندر ایک دن ہے جسے وہ تہوار کے طور پر مناتے ہیں، جسے کرسمس کہا جاتا ہے۔ کرسٹ اور مس یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ کرسٹ کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، مسیح یہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک لقب ہے، اور مس کا مطلب ہے اجتماع۔ تو دونوں کا مطلب یہ بن گیا مسیحی اجتماع، یا مسیح علیہ السلام کے لیے اکٹھا ہونا، یا یوم میلاد مسیح۔ 4 صدی تک یہ دن نہیں منایا جاتا تھا، بلکہ جس وقت روم کے اندر شاہ قسطنطین کی حکومت آئی، جو کہ پہلے ہندو تھا اور پھر عیسائی مذہب سے متاثر ہو کر اس نے عیسائیت کو اختیار کیا۔ سب سے پہلے اٹلی میں منایا جاتا تھا، جو کہ روم کا علاقہ کہلاتا تھا، اور پھر اس کی حکومت بھی وہیں پر تھی۔ اور جس وقت انہوں نے وہاں منانا شروع کیا تو جرمن کے بڑے بڑے سردار وہاں آیا کرتے تھے، اور ان سے متاثر ہو کر جایا کرتے تھے، اور جا کر پھر اپنی رنگ رلیوں کی وہاں جا کر باتیں سنایا کرتے تھے۔ تو روم سے یہ جرمنی کے اندر بھی شروع ہو گیا، اور 4 صدی سے پہلے اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، یہاں تک کہ عیسائی مذہب کی جتنے بھی کتب ہیں اور جتنے بھی پہلے پادری آئے، ان کے پوپ آئے، ان کے فادر آئے، ان سب کا اس میں اختلاف رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کس دن ہوئی اور کس سن میں ہوئی۔ انہیں اس کے وہ اس ایک تاریخ پر بالکل بھی متفق نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ 4 قبل مسیح میں ہوئی، اور کوئی کہتا ہے 6 قبل مسیح میں ہوئی، یہاں تک کہ 25 دسمبر کا جو دن ہے اس کے اوپر بھی تمام کے تمام متفق نہیں ہے۔ آرمینیا کے کلیسا کے اندر 6 جنوری کو منایا جاتا ہے، اور دوسرے کلیساؤں کے اندر کسی میں 19 جنوری کو منایا جاتا ہے، اور کوئی جو ہیں وہ 25 دسمبر کو مناتے ہیں۔ لیکن اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے اوپر آشکارا ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَّنسِيًّا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کو جس وقت درد ذہ ہوا اور وہ بیت اللحم کے اندر تھیں، فلسطین کے علاقہ میں، وہاں پر وہ تشریف فرما تھیں، اور یہ باتیں کر رہی تھیں کہ کاش میں یہ وقت نہ دیکھتی، میں اس سے پہلے مر جاتی، مجھے اس وقت کے دیکھنے سے پہلے موت آ جاتی، یا میں بھولی ہوئی ہو جاتی، مجھے کوئی بھی نہ جانتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے آواز دی کہ غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے پاس ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تیرے اوپر کھجوریں ہیں، جب تو اس کے ہلائے گی اس درخت کو تو وہ تیرے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گرائے گی۔ تو اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی وہ کھجوروں کے پکنے کے دن تھے، اور اگر دیکھا جائے تو فلسطین کے اندر کھجوروں کے پکنے کا موسم وہ جولائی یا اگست کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جن دنوں پیدائش ہوئی یا تو وہ جولائی کا مہینہ تھا یا پھر اگست کا مہینہ تھا،
اور اگر جو موجودہ دن پر یہ مناتے ہیں 25 دسمبر کو، وہ فلسطینی کیلنڈر کے مطابق دیکھا جائے تو وہ شدید بارشوں کا مہینہ ہے اور اس کے اندر سخت سردی پڑتی ہے۔ اور وہ جو روایت نقل کرتے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر چرواہوں کا ایک گروہ تھا، انہوں نے مریم علیہ السلام کو وہاں پر دیکھا تھا۔ تو اگر غور کیا جائے، عقل سے سوچا جائے، کوئی بھی چرواہا بارش کے موسم میں اپنی بکریوں کو لے کر کھلے میدانوں میں نہیں نکلے گا کہ جب وہاں بارش کا خطرہ ہو اور گھاس بھی نہ ہو، سخت سردی ہو، وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے نکل آئے۔ تو جب عقل سے بندہ سوچتا ہے اور قرآنی علوم پر غور کرتا ہے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ یا اگست کا مہینہ تھا یا جولائی کا مہینہ تھا۔ اس کے اندر عیسائیوں کا اپنا بھی اختلاف ہے، وہ سب کے سب بھی اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ 25 دسمبر کا دن ہی یوم میلاد مسیح ہے یا کوئی اور دن ہے، لہٰذا وہ الگ الگ دنوں کے اندر اپنی کرسمس کو مناتے ہیں۔ پھر اس کرسمس کے تہوار کے اندر ایک چیز ہے کرسمس ٹری، جس کو بہت اہمیت اور متبرک سمجھا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو جرمن کے اندر، روم کے اندر جو وہاں کے عیسائی تھے، وہ اس سارے واقعے کو ایک ٹیبلو کی صورت میں، ایک ڈرامے کی صورت میں پیش کرتے تھے، جس کے اندر ایک عورت، اس کا کردار جناب مریم سلام اللہ علیہا کا کردار بھی ادا کرتی ہے، اور وہ اس درخت کو بھی بناتے ہیں جس درخت کے نیچے حضرت مریم سلام اللہ علیہا بیٹھی تھیں۔ تو جس وقت وہ ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو تمام لوگ اس درخت کی ایک ایک ٹہنی کو اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں اور اس کو متبرک سمجھتے ہیں۔ لندن کی ملکہ وکٹوریا وہ جرمن گئی اور اس نے یہ ٹیبلو دیکھا، اور جس وقت اس نے یہ سارا ڈرامہ دیکھا تو اسے بہت خوشی حاصل ہوئی۔ اس نے کہا یہ تو بہت کوئی اچھی چیز ہے۔ وہ بھی اپنے گھر ایک درخت کی ٹہنی جو اس درخت سے اتاری گئی تھی لائی اور متبرک طور پر اسے اپنے سامنے رکھ دیا، اور آنے والے سال اس نے اپنے محل کے دروازے پر بہت بڑا درخت بنایا جس کو کرسمس ٹری کا نام دیا گیا، اور کسی نے اس چیز کے اندر اضافہ کر دیا اس کے اوپر تحفے لٹکا کر، اور اس طرح یہ کرسمس ٹری شروع ہوا۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے یہ منت مانی تھی کہ میں بوانا کے مقام پر اونٹ کو ذبح کروں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا زمانہ جاہلیت کے اندر وہاں پر کوئی بت تھا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا زمانہ جاہلیت کے اندر وہاں پر کوئی تہوار منایا جاتا تھا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام نے بتایا کوئی تہوار بھی نہیں منایا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی منت کے پوری کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ جس میں معصیت نہ ہو، یعنی جس میں گناہ گاری نہ ہو۔ جہاں پر زمانہ جاہلیت کے اندر کوئی رسومات نہیں ادا کی جاتی تھیں اور کوئی تہوار نہیں منایا جاتا تھا، وہاں پر کوئی حرج نہیں کہ آپ وہاں جا کر اپنی منت کو پوری کریں۔ اگر ہم ان تہواروں کے اندر شریک ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق اس میں معصیت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا، انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا حال بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اگر کوئی عیسائیوں کی رسومات میں شامل ہوتا ہے تو قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اگر کوئی یہودیوں کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ اس کا سلوک کیا جائے گا۔ یعنی جس کی مشابہت کو اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ بھی اسی قوم کی طرح کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ کرسمس ڈے کے دن وہ جاتے ہیں اور عیسائیوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ان کی تقریبات میں کیک کاٹتے ہیں اور طرح طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ امام ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کے تہوار میں شریک ہوتا ہے یا کرسمس ڈے پر جا کر انہیں مبارکباد دیتا ہے، کسی کے گناہ کرنے پر اسے مبارک دیتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے صلیب کو سجدہ کیا ہو اور یہ جا کر اس کو مبارک دے رہا ہو۔ یہ کتنا گناہ کا کام ہے کہ ایک بندہ شرک کر رہا ہے
اور دوسرا جا کر اس کو مبارک دیتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی ان خوشی کے دنوں میں، جن دنوں دوسروں کا تہوار ہے، جا کر کوئی تربوز بھی کاٹتا ہے ان کی خوشی کے لیے، تو اس نے اس طرح ہے گویا کہ خنزیر کو ذبح کیا۔ تو میرے دوستو کتنا بڑا گناہ ہے، اور ہمارے مسلمان آج ان کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں، جا کر انہیں مبارکیں پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے خود کو شیخ الاسلام کہلانے والے یہ باتیں کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے لیے عید میلاد النبی ہے اسی طرح ان کے لیے عید میلاد مسیح ہے، ان کے اندر بھی اسی طرح شریک ہونا چاہیے جس طرح آپ عید میلاد النبی کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے کو جنا، اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا پیدا کیا معاذ اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس کی مکمل طور پر نفی کی کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ لیکن مسلمان بغیر سوچے سمجھے صرف نمود و نمائش کے لیے، دکھانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تھا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تم سے یہ یہودی اور عیسائی کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کر لیں، آپ ان کے مذہب کو اختیار کر لیں۔ اور اسی خدشے کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس نظم میں ظاہر کیا ہے کہ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اس پوری نظم کے اندر یہی سبق دیا گیا ہے کہ انسان فکر کرے، کہ دیکھے اپنے اسلاف کو، دیکھے کہ ان کا طور طریقہ کیسا تھا، اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو دیکھے اور ان رسومات میں شامل ہونے سے بچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔